السلام علیکم ناظرین۔ سابق نگران وزیراعظم کاکڑ اج اطہر کاظمی دے ہتھے چڑھ گئے۔ اطہر کاظمی نے اج ایسی چترول کیتی نگران وزیراعظم دی کہ پورے شو وچ معافیاں منگدا رہا، مگر اطہر کاظمی نے ایندی ہک نہ سنی۔ کاکڑ صاحب رکھ سر تے قرآن تو عمران خان نال زیادتی نہیں کیتی، فارم 47 دے ذریعے شہباز شریف نو حکومت نہیں دیتی۔ اطہر کاظمی دے ایسے سوال کاکڑ دے پسینے چھٹ گئے۔ اطہر کاظمی نے نوکری دی پرواہ کیتے بغیر اج نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ دی ایسی بولتی بند کیتی کہ تاریخ وچ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کاکڑ نے پوری قوم اور عمران خان تو معافی منگ لی۔ آؤ سجنوں تے بیلیو پہلے یہ ویڈیو ویندے ہاں، موڑ تے گل کران گے۔ اگر ویڈیو چنگی لگے تے ویڈیو نو لائک کر کے چینل نو سبسکرائب کر لو تے بیل آئکن نو لازمی پریس کرنا کیونکہ ہر آن والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک تھانوں خوش رکھے، آمین۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اطہر دیکھیں، اس طرح یہ 2+2 میتھمیٹیکل کوسچن کے انداز میں تو بندہ نہیں ڈٹرمن کر سکتا کہ جی میں کہوں ریاست کے ادارے ذمہ دار ہیں، معاشرہ ذمہ دار ہے، تاریخ ذمہ دار ہے، گورننس ذمہ دار ہے۔ یہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایوالو ہو کر اس سطح تک پہنچ جاتی ہیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ پرٹیننٹ کوسچن اس وقت یہ ہے سر دست کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا پس چی باید کرت، اب کرنا کیا چاہیے؟ یہ غور طلب بات ہے کہ کورس آف ایکشن کیا ہو، فیوچر آپ کس طریقے سے پلان کریں جس میں آپ اس انوائرمنٹ کو شیپ اپ کر سکیں اور اس ٹینڈنسی کو، اس ٹرینڈ کو ریورس کر سکیں۔ کنسنٹریشن میں لیں سر اس چیز کو کہ کیا کچھ غلط ہوا، جب ذمہ دار کا تعین نہیں ہوگا تو پھر وہ جو غلطیاں ہیں شاید ہم اس کو درگزر کر دیں اور دوبارہ ان کو دہرائیں۔ یہ بات درست ہے آپ کی۔ دیکھیں، میں جو ذمہ داران یا ذمہ داری کا تعین کرنا ہے، میں نے آپ کو پھر عرض کی کہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تاریخ یہ لوگ کون ہیں؟ پہلے تو جب تک آپ اس کا پروگنوسس درست انداز میں نہیں کریں گے، ڈائگنوسس درست انداز میں نہیں کریں گے تو آپ اس کا علاج بھی شاید تجویز نہیں کر سکتے۔ یہ بات اس حد تک تو میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ لوگ الٹرا نیشنلزم، یہ الٹرا بلوچ نیشنلزم بھی ہو سکتی ہے، الٹرا پشتون نیشنلزم بھی ہو سکتی ہے، سندھی نیشنلزم بھی ہو سکتی ہے، پنجابی نیشنلزم، ازبک، تاجک، کسی بھی ایتھنک گروپ کی، جرمن الٹرا نیشنلزم ہو سکتی ہے، امریکن الٹرا نیشنلزم ہو سکتی ہے۔ الٹرا نیشنلزم جو ہے نا وہ ایک سطح اس کی ریڈیکلائزیشن کی طرف ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس شدت میں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی ایک جغرافیائی ریاست چاہیے، اپنا ایک ٹیریٹری چاہیے، ٹیریٹوریل نیشنلزم ہوتی ہے، اور ہم اس میں اپنی ایک قومی ریاست تشکیل دیں گے۔ اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے بہت ساری دنیا میں وہ پولیٹیکل سٹرگلز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وائلنٹ آرمڈ سٹرگل کرتے ہیں۔ یہ ان گروہوں میں سے ہے جو آرمڈ سٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ آرمڈ سٹرگل اس سطح پہ چلے گئی ہے کہ یہ تمام تر اخلاقیات سے دور ہو گئے ہیں، تمام تر یہ تو سر دہشت گردی ہے نا، یہ اس کو سٹرگل تو نہیں آپ کہیں گے، یہ تو دہشت گردی۔ میں اب آ رہا ہوں کہ وہ آرمڈ سٹرگل سے نعرہ اس کا انہوں نے دیا، لیکن اب وہ آرمڈ سٹرگل سے پیور ٹیررزم بن گئے، اور اس کا ایک اگلی فیس ہے، اس کا ایک بےہودہ فیس ہے، پیور ایول کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، پیور ڈارک فورس کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں۔ آپ نہتے مسافروں کو بسوں سے اتار کے ان کی شہادتیں کر رہے ہیں، آپ ٹرین کو آئی جیک کر رہے ہیں، آپ یعنی اس حد تک آپ دیکھیں کہ تمام دنیا سیکیورٹی کونسل میں اس کے خلاف ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس واقعے کی۔ امریکہ سے لے کر یورپی یونین، برطانیہ، سب نے اس کی، چائنا، رشیا، میں نے ایک ہندوستان کی مذمت نہیں دیکھی ہے، باقی مور اور لیس پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ معاونت کریں، تعاون کریں۔ سر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ ہم یہاں پہ پہنچے کیوں؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہوں گی نا۔ بلوچستان میں جس طرح کی حکومتیں بنائی گئیں، چیئرمین سینٹ تھے صادق سنجرانی صاحب، بلوچستان بڑا نام، آج وہ کدھر ہیں؟ وہ کیا اس میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ ضرور کرٹیسزم ہو سکتی ہے کہ جی کون آیا، کیسے آیا، اور وہ کہاں ہیں، انوار کہاں ہیں، سرفراز کہاں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ آپ کا میڈیا کا بھی حق ہے، لوگوں کا بھی حق ہے کہ اس کو دیکھیں۔ اس میں
جو میں دوبارہ اس کو عرض کروں گا کہ اچھی ریپرزنٹیشن، پبلک ریپرزنٹیشن میرے خیال میں وہ عوام کا بھی حق ہے، لوگوں کا بھی حق ہے، اور جو اس کو سامنے لے کر آتے ہیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے، ضرور پوچھنا چاہیے کہ کدھر ہے 6 سال چیئرمین صاحب یہی چیز سر سرداروں کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، یا وزیر اعلیٰ کہاں ہیں یا وزیر اعظم میں رہا ہوں، تمام لوگوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ایک چیز سر اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بلوچستان کے نمائندے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو سردار، ان کا لائف سٹائل تو اسلام آباد میں بھی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ کیسے ان کے نمائندے ہیں جو اتنے بڑے سب کے یہاں پہ گھر ہیں لیکن وہ پسماندگی کا ذکر کرتے ہیں بلوچستان کی؟ تو الزام یہ ہے کہ وفاق میں بیٹھی حکومتیں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، انہوں نے ان کو پریفرنس دی ہے جس کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک وہ ہے جو حکومتوں کی، ان پہ آپ یقیناً کرٹیسزم کر سکتے ہیں کہ گورننس کے حوالے سے ان کو مواقع ملے ہیں، ان بہتر پرفارم کیے یا نہیں کیا۔ ایک ہے جو وہاں پر اپوزیشن کیا صدا بنتے ہیں، آواز بنتے ہیں، جیسے اختر مینگل صاحب، وہ ان کو میں جب دیکھتا ہوں میرے لیے تو ان کا جو کردار ہے نا وہ سب سے زیادہ مشکوک انداز میں ابھر کے سامنے آتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، وہ ویسے تو کئی نظر نہیں آتے ہیں لیکن ٹیررزم کے واقعے کے بعد وہ فوراً یا ٹویٹر کے ذریعے یا پارلیمان میں کسی تقریر کے ذریعے یا ٹی وی کھلا خط بھی لکھا ہے ابھی انہوں نے ایک ٹویٹر پہ، کبھی 6 نکات کے ذریعے، کبھی کھلے خط کے ذریعے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ایکچول قاتل ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو اس وقت پوری دنیا جس پہ ایگری کر گئی ہے کہ یہ ڈارک اور ایول فورسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ان کی سموک سکرین بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو توجہ ہٹاؤ نوٹس کے تحت جو ہے نا وہ کہیں اور متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کو الجھاتے ہیں، اس کو 70 سال تاریخ پہ لے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگوں کو سمجھ بوجھ تو اتنی زیادہ نہیں ہے بلوچستان کے حوالے سے، ایک سکیوڈ اور ڈسٹارٹڈ قسم کی تاریخ کا بیان شروع کر دیتے ہیں، پھر ایسے گریوینسز کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں جس سے باقی پاکستانی معاشرہ اور ریاستی ادارے ان کو ڈیفینسو پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز جس کا وہ ذکر نہیں کرتے ہیں وہ ہے قاتل، ایک چیز جس کو وہ اگنور کرتے ہیں وہ ہے ٹیررسٹ، ایک چیز وہ 2 MNAs اس وقت میری طرح یتیم دکھائی دے رہے ہوں گے، لیکن آج ان کا سٹانس اس ارسٹوائل ایسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں صحیح ثابت ہوا ہے، اور مارنگ نما مجیب الرحمان کا جو ہے وہ کہاں تاریخ کے دائرے پہ کھڑا ہے۔ تو لہٰذا خدا کے لیے جب اتنی نیشنل کوسچن ہوتے ہیں نا تو اس کو بہت ڈیپلی دیکھنا چاہیے۔ ایسے سمپلسٹک انداز میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں گے، مجیب کا تو مینڈیٹ اگر مان لیا جاتا تو ہم اس سچویشن میں نہ آتے، وہ تو بھٹو صاحب کو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا۔ پھر آپ کو عرض کروں اس مینڈیٹ کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہوا نا۔ وہ اگر ابھی بھی کسی کو یہ کنفیوژن ہے کہ صرف مینڈیٹ نہ ماننے کی وجہ سے ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਅਨਵਾਰ ਉਲ ਹਕ ਕਾਕੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਸੀ? ਕਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ رائے ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ رائے ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پر ایک بڑا فیکٹر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس میں بیرونی ہاتھ بھی تھا، لیکن ایک بڑا فیکٹر یہ تھا کہ عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا۔ اگرتلا سازش کیس تو ابھی مودی اور حسینہ واجد اس اگرتلا ٹاؤن میں جا کے ہومج پے کرتی ہیں کہ یہاں سے ہماری تحریک کی ابتدا ہوئی، اگر اس کے باوجود لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ پھٹی باندھی ہوئی اور انکار کی کیفیت میں، تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پر کوسچن سر وہیں سے ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے، یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے بہتر؟ میں آ جاتا ہوں، نئے مجیب الرحمان کو بھی سپورٹ کریں اور ریزسٹ کریں اس کے سامنے۔ اگر ہم نے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے ریزسٹ کیا ہوتا تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، لیکن وہ ہو گیا۔ آپ ریزسٹنس سے بچتے ہیں، آپ سرنڈر سے نہیں بچتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ میں آپ نے موصوفہ کا نام لیا کہ وہ بڑی بڑی ریلیاں کرتی، بالکل کرتی ہیں، 4000 5000 10000 15000، مجھے تعداد کا نہیں پتہ، بڑی ریلیز ہوتی ہیں۔ کون ہے یہ؟ دیکھیں ایک طرف میرا تو ان پہ اعتراض یہی ہے کہ باقی پاکستان بھی 6-8 مہینوں میں کوئی ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے۔ آئی اے رحمان بڑا نام، اس کے علاوہ آن سو چھی بہت بڑا نام، کتنے عرصے کی سٹرگلز تھی،
دو دہائیاں 3 دہائیاں، کی، بالکل۔ یہ 6.25 مہینے کی پروڈکٹ جو ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو آسکر کے لیے بھی نامنیٹ کر دیا، کوئی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 6.25 مہینے میں یہ پیراشوٹ نہیں ہے؟ یہ سر لگتا ہے یہ کہ جو گریوینس ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم معروضات میں بات کر رہے ہیں۔ پھر آ جاتا ہوں گریوینس، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ پنجاب میں پاپولیشن وائز بلوچستان کے صوبے سے زیادہ ہے؟ نہیں پتہ؟ نہیں، بلوچی تو ٹوٹل 3% ہے۔ بلوچی نہیں ہے، بلوچ بالکل ٹوٹل 3، اس میں بروئی بھی ہیں اور نہیں دیکھیں نا آپ، بلوچ کی جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 3% ہے۔ نہیں جناب، بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے نا، وہ تو صدرن پنجاب میں اس علاقے میں سارے ہیں۔ بالکل، میری آپ کو یہی عرض ہے، صدرن پنجاب میں بلوچ موجود ہے، کوئی سلیمان کے اس طرف کیسرانی، سر پنجابی کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو بزدار صاحب حکومت کر کے گئے، وہ حکومت ہم کیسے بھول سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کریڈٹ ہے پنجاب کا۔ پنجاب نے، آپ گریونس کی بات کرتے ہیں، 14 کروڑ کا صوبہ، ایک بلو بلڈڈ بلوچ کو اپنا حکمران بنایا 3.5 سال تک، اس بنیاد پہ لفظ نہیں اٹھا کہ یہ نسلاً بلوچ ہے۔ سر وہ پاکستانی ہے نا، بلوچ ہوں پختون ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ میرے بھائی اب اس میں گریونس کی طرف آ رہا ہوں، سو کالڈ گریونس کی طرف، جس کے ساتھ اتنے زیادہ ہمدرد یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لینڈ، پیور لینڈ بلوچ کی ہے، اس کی ہزاروں سال سے یہ سرزمین ہماری ہے، اور اس پہ باقی لوگ آ کے قابض ہوئے ہیں، اور ان کا قبضہ ہم ان کو گولیاں مار مار کے ان سے چھڑوائیں گے۔ یہ گریونس، یہ بےہودگی ہے، یہ گریونس نہیں ہے۔ کل کو سندھی بھی یہی بات کرنا شروع کر دے گا، پرسوں مہاجر شروع کر دے گا، ترسوں جاٹ شروع کر دے گا، پھر گجر شروع کر دے گا، پھر گجر کے لیے نیا ملک بنا دیں، پھر ہند کو بولنے والے کے لیے نیا بنا دیں گے، پھر اس کے بعد پشتو بولنے والوں کے لیے نیا بنا دیں گے۔ اس میں سر یہ ہے نا کہ دیکھیں پشتونوں کے نمائندے آتے ہیں، سندھیوں کے نمائندے آتے ہیں، پنجابیوں کے نمائندے آتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ موقع ہم نے بلوچیوں کو نہیں دیا، ان کو ڈپرائیو کیا۔ یہ آپ کی پور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ بقول ہے آپ کے کہ یہاں پہ مصنوعی قیادت ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی وجہ سے وائلنس ہو گئی ہے، یہی آپ مطلب حقیقی نمائندے نہیں، حقیقی نمائندے ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، غصہ نکالیں گے، تقریریں کریں گے، لیکن بندوق نہیں اٹھائیں گے۔ میری عرض سن لیں نا، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلنس کی جو وجوہات ہے اس میں یہ وجہ ہے، ون آف دا ریزنز، چلے ون آف دا ریزنز کر لیں، یہ خیبر پختونخوا میں بقول آپ کے تو جنون قیادت ہے نا، تو وہاں کیوں جی سجنوں تے بیلیو، تسی سابق وزیر اعظم کاکڑ صاحب دی گفتگو سنی۔ کاکڑ صاحب دا کہنا سی کہ میرے تے پریشر سی، مینوں زہری گل کسے بندے نے وزیر اعظم بنایا اور میں ان دی امید تے پورا اترنا سی۔ مگر کاکڑ صاحب نے اس چیز دا بھی اعتراف کیتا کہ پورا نظام خراب ہے، اندے چ کلے میرا قصور نہیں بلکہ پوری انتظامیہ دا قصور ہے۔ پی ٹی آئی نو جلسے جلوس میں نہیں سی کرانے، پی ٹی آئی نو الیکشن میں نہیں سی جتوانا، پی ٹی آئی نے خود جیتنا سی۔ مگر کاکڑ صاحب تو یہ بھی سوال کیتا جاوے کہ تسی نگران وزیر اعظم تانوں اس لیے بنایا گیا ہے کہ تسی الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن صاف شفاف الیکشن کروانا ہے۔ پی ٹی آئی نال جتنا ظلم زیادتی کیتی گئی عدالتاں دے ذریعے، اور اس تو بعد ڈنڈے دے زور دے ذریعے لوگوں نو اغوا کیتا گیا، چادر چار دیواری نو پامال کیتا گیا۔ سپریم کورٹ دا ایک متنازع فیصلہ جڑا فائز عیسیٰ دی عدالت نے کیتا، پی ٹی آئی تو بلا چھن لیا گیا، اور پی ٹی آئی نو میدان دے وچ داخل تو کیتا گیا مگر ہاتھ اور پیر بن کے۔ پھر بھی عوام نے ووٹ پی ٹی آئی اور عمران خان نو دیتا، اکثریت جڑی سی وہ پی ٹی آئی نو مل گئی۔ مگر ناظرین 8 فروری نو اکثریت ملی، 9 فروری نو فارم 47 جڑا ہے وہ جاری ہو گیا۔ جدو فارم 47 جاری ہویا ناظرین، اس فارم 47 وچ 17 سیٹاں لی جماعتاں نو جناب 117 سیٹاں مل گئیاں۔ یہ پاکستان دی بدقسمتی ہے کہ اج تک کی عوام دے ووٹ کی عزت نہیں کی گئی۔ سارے ساڑے جڑے لیڈر نے وہ نعرہ تلانے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی کچھ نعرہ لگاتے ہیں، مگر یہ صرف سیاسی نعرے ہیں۔ جب یہ ہمارے سیاستدان اقتدار کے لیے اتنے بھوکے ہیں کہ اگر ان کو اقتدار جس طریقے سے بھی ملے یہ لینے کو تیار ہیں۔ کاش ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ جاتے، مگر انہوں نے نہیں سیکھا، اور یہ سیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے نا،
میرے خیال میں یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتا تو یہ دوبارہ اس طرح کے کام نہ کرتے، ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا۔ عمران خان نے بھی اپنے دور میں کچھ غلطیاں کیں، مگر ناظرین اگر عمران خان نے غلطیاں کیں تو نواز شریف تو ایک پرانا سیاستدان ہے اور اس کو چوتھی دفعہ حکومت ملی ہے، یہ تو وہ غلطیاں نہ دہرائے۔ مگر ناظرین کیا کریں، عوام ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ بھئی یہ جب اقتدار میں آئیں گے تو ہمارے مسائل حل کریں گے، مگر جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ اپنے ہی مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان دے وچ ایک ایسا نظام آوے جڑا پاکستان نو دنیا دا طاقتور اور عظیم ملک بناوے اور قائد اعظم دا پاکستان بناوے۔ اگر تھانوں ویڈیو اچھی لگی تے ویڈیو نو لائک کرو، چینل نو سبسکرائب کرو تے بیل آئکن نو لازمی پریس کیتا کرو، ہر آن والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک تھانوں خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر درود پاک نہیں پڑھیا تے دوستو او لازمی پڑھو، کیونکہ درود پاک دا پڑھنا عظیم ثواب ہے۔